کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ مرکہ بڑا خونریز ہے۔ یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا مرکہ لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر الفاردن کے ایوانوں تک پہنچی، تب یاد آیا کہ یہ وہ موتع ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ الفاردن کی حکومت نے جنگ موتع اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 1868 میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتع سے تقریباً 2 میل دور ہیں، جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے، ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور الفاردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدہ العلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاع پہنچ رہی تھیں کہ قبل غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں، توہمات ہیں، اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادرا کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتع پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی، اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔
میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں رسول خدا کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم کر دوں؟ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ علیہم کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا۔ شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کا اپنی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار بھی ہی نہیں تھے، غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے۔ خدا کی قسم، ہم انتقام لیں گے، محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے۔ موتہ کے شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھ ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے الفاظوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اپنے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتہ پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، تو قتل کیا جائے۔ پھر موتہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، سی دستے اجیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے الفاردن میں کسی جگہ خیمازن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1 لاکھ تھی۔
یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ قناتوہے اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھیں۔ اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتہ میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئے؟ ہرقل نے پوچھا، ان کی طاقت کم ہے اور جرت زیادہ۔ سردار اعلیٰ نے کہا، ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے۔ پہل مجھے ان کے متعلق اطلاع ملے تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو اب جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا، اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں، جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں اب کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں۔ پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا، ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتہ سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راؤ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔
پھر ہرقل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں، پتہ چلا کہ انہوں نے ہرقل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج الفادن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کرے۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے۔ بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں، مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی۔ وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کی فوج کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 انسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے۔ کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلہ پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ سے احکام لے آئے۔ ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم، میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقاق پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتہ کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا۔ دایاں اور بایاں پہلو اور قلب دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی ابائے بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو۔ اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے ہو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔